بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر آئے اور کسی کام میں لگ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ فلاں شخص سے میرا حق دلوا دیں۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور اس شخص کو ایک درہ پیٹھ پر مارا اور کہا، جب میں دربار لگاتا ہوں تو اس وقت تم اپنے معاملات لے کر آتے نہیں، اور جب میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں تو تم اپنی ضرورتوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ بعد میں آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو بہت پریشان ہوئے اور اس شخص کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں درہ دیا اور اپنی پیٹھ آگے کی کہ مجھے درہ مارو، میں نے تم سے زیادتی کی ہے۔ وقت کا بادشاہ، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک عام آدمی سے کہہ رہا ہے، میں نے تم سے زیادتی کی، مجھے ویسی ہی سزا دو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، کل قیامت کو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم مجھے ایک درہ مارو تاکہ تمہارا بدلہ پورا ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے، اے عمر، تو کافر تھا، ظالم تھا، بکریاں چراتا تھا، خدا نے تجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور تجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ کیا تو اپنے رب کے احسانوں کو بھول گیا؟ آج ایک آدمی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دلواؤ تو تو اسے درہ مارتا ہے۔ اے عمر، کیا تو سمجھ بیٹھا ہے کہ مرے گا نہیں؟ کل قیامت کے دن تجھے اللہ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہراتے جاتے اور بڑی دیر روتے رہے۔ یہ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، راتوں کو اٹھ کر پہرا دیتے تھے اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھ ہوگی۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و پروری کو دے کر جی کھول کر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول ہیں اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ بہت سے علماء اسلام، حکمائے اسلام نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے۔ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔